بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی درسگاہ میں موجود تھے۔ آپ کو بتایا گیا آپ کو ایک بوڑھی عورت ملنا چاہتی ہے۔ آپ پیدل چل کر اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور فرمایا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ عورت نے عرض کیا، میں آپ سے شکایت لگانے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس کی شکایت لگانے آئی ہو؟ عورت نے کہا، ایک دن میں نے خیرات کے لیے 3 عدد روٹیاں دیں، دوسرے دن آٹا گوندھنے بیٹھی تھی، ہوا نے سارا آٹا اڑا دیا، میں ہوا کی شکایت کے لیے آئی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ہوا کو بلا کر پوچھتے ہیں، تمہارا اس نے آٹا کیوں اٹھایا؟ آپ نے ہوا کو حکم دیا، میرے پاس آؤ، تمہارے خلاف ایک بوڑھی عورت فریاد لے کر آئی ہے۔ ہوا آپ کے پاس ادب سے بولی، آپ فرشتوں سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرشتوں کو بلایا، ان سے پوچھا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ رب العزت سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رب العزت سے فریاد کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، سمندر میں کچھ تاجر کشتی میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، چوہے نے ان کی کشتی کو سوراخ کر دیا تھا، اس لیے میں نے ہوا کو حکم دیا اس بوڑھیا کا آٹا اڑا کر اس سوراخ کو بند کر دے۔ ہوا نے میرے حکم کی تعمیل کی اور کشتی صحیح سلامت کنارے پر جا پہنچی۔ اے داؤد علیہ السلام، اب تم نے ان تاجروں سے جو کشتی میں سوار تھے، ان کا تیسرا حصہ مال و دولت کا اس بڑھیا کو دلاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اس بڑھیا کو بہت سے دینار ان تاجروں سے دلا دیے۔ یہ ہے اس بڑھیا کا 3 روٹیاں صدقہ خیرات کرنے کا نتیجہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سلطنت میں بہت ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت میں منادی کرا دی، کسی فقیر یا مسکین کو کوئی خیرات نہیں دے گا، نہ ہی کوئی صاحب عطاۃ کسی کی مدد کرے، ورنہ اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ سلطنت کے سارے لوگ پریشان تھے، نہ صدقہ خیرات کرتے، نہ کسی غریب اور مسکین کی مدد کر پاتے۔ ایک دن ایک فقیر ایک گھر جا پہنچا، اس نے فریاد کی، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اس گھر والوں نے کہا، ہمارے بادشاہ کا حکم ہے، اگر ہم نے تجھ کو کھانا دیا تو بادشاہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اس فقیر نے اس گھر والوں سے عرض کیا، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مجھے چند روٹیاں عنایت فرمائیں۔ اس گھر والوں نے ترس کیا اور اللہ کی رضا کی خاطر چند روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ فقیر روٹیاں لے کر اور دعائیں دے کر چلا گیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا، وہ بہت ناراض ہوا اور اس گھر والوں کو بلا کر جس عورت نے اس فقیر کو روٹیاں دی تھیں، اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے اور اپنی سلطنت سے بھی بے دخل کر دیا۔ اس عورت کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، بچہ اس کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا اور اسے روانہ کر دیا۔ راستے میں اس عورت کو پیاس لگی، پاس ہی دریا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ میں پیاس بجھا لوں۔ وہ عورت جھک کر پانی پینا چاہا، اس کا بچہ پیٹھ سے پھسل کر دریا میں گر گیا اور پانی کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں 2 خوبصورت نوجوانوں کا گزر ہوا۔ اس عورت نے اس خوبصورت نوجوانوں سے مدد طلب کی اور سارا احوال بتایا۔ اس نوجوانوں میں سے ایک نے دریا میں غوطہ لگا کر بچے کو زندہ بچا لیا۔ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو زندہ دیکھ کر خوش ہو گئیں اور اس نوجوان کو دعائیں دینے لگی۔ دوسرے خوبصورت نوجوان نے
کچھ دل ہی دل میں پڑھ کر اس عورت پر پھونک ماری۔ اس عورت کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ عورت اپنے ہاتھ دیکھ کر اس نوجوان کو اور زیادہ دعائیں دینے لگی اور پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے عرض کیا، تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ کی راہ میں خیرات فقیر مسکین کو دی تھیں۔ ناظرین گرامی، کسی فقیر یا مسکین کی مدد کرنا راہ نجات ہے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔